صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو، وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کے سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس لیے تم رات و دن دعائیں مانگتے رہتے ہو۔ بے چین ہو جانا رات بھر بے وجہ، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو اور اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارا نصیب بنا دے گا۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا مجھے کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اے خالق کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی تم نہیں کرتے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقدر ہوتا ہے۔ کچھ آپ کی آزمائش آئیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا ہنر بھی دیں گے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی ہو جائے۔ دھوکے ہوتے ہیں لیکن بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ جن مضبوط کریں اور دل مضبوط کریں، یہ دنیا آپ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ تمہیں بہتر چاہنے تھا، مگر اب تمہارا رب تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ تم مطمئن ہو جاؤ اس پر اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہیں، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے لاجواب ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ خوشی اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کی وجود سے آئے گی۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کہہ جاتے ہیں کہ ان کے لہجوں کو پیش کرتے ہوئے ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا مانگنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اللہ نے فرمایا۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ ملتے رہنا سب سے، کسی نہ کسی بہانے سے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں دو پل ساتھ نبھانے سے۔ قدرت اتنی فیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے،
کیونکہ فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گی۔ ملتے رہنا سب سے، کسی نہ کسی بہانے سے۔ رشتے مضبوط ہوتے ہیں 2 پل ساتھ رہنے سے۔ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن قربان جو میں اپنے رب پر کہ اپنا پیارا محبوب ہم گنہگاروں کو عطا کر دیا۔ سب کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کو مٹھاس میں بدل دیتے ہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں رہ جاتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات اور اپنی بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے اچھا کیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی مرضی سے لے کر گیا ہے۔ یا اللہ، جب یقین کا سفر اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہوا کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہے جس کی ہم عبادت ہی کر سکتے ہیں۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے۔